اچھا، تو آج ہم پشاور ہائی کورٹ کے ایک فیصلے کا تفصیلی جائزہ لے رہے ہیں۔ یہ کیس ہے ایم ایس ٹی گل سنگا بنام ریاست۔ بظاہر تو یہ ایک آپ کہہ لیں عام سا جھگڑا تھا، لیکن اس نے فوجداری قانون کے کچھ اہم نکات کو واضح کیا، جی بالکل۔ خاص طور پر ضابطہ فوجداری کے تحت۔ تو آج ہم یہ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ بھئی پولیس، جسٹس آف پیس اور میجسٹریٹ، ان کے اختیارات کہاں تک ہیں، خاص طور پر جب جرم غیر قابل دستاندازی ہو، یعنی نان کوگنیزیبل۔ یہ سمجھنا اہم ہے کہ یہ پورا نظام، یہ کردار کیسے کام کرتے ہیں۔ بالکل، اور یہ کیس یہ بھی دکھاتا ہے کہ اگر قانونی طریقہ کار پر ٹھیک سے عمل نہ ہو تو پوری کارروائی ہی وہ ختم ہو سکتی ہے، کالعدم ہو سکتی ہے، چاہے معاملہ بظاہر کتنا ہی چھوٹا کیوں نہ ہو۔ ہم خاص طور پر دفعہ 155 اور دفعہ 22A ضابطہ فوجداری کو دیکھیں گے کہ ان پر عمل کیسے ہوتا۔ تو قصہ کچھ یوں شروع ہوا کہ ایک خاتون تھیں مسٹ حسن تاج۔ انہوں نے 25 جولائی 2016 کو پولیس کو ایک رپورٹ دی، روزنامچہ رپورٹ نمبر 14۔ ان کا کہنا تھا کہ مس گل سنگا اور 2 اور لوگ تھے، ان کے ساتھ ان کا جھگڑا ہوا، مویشی چرانے پر کوئی تکرار ہوئی، ڈنڈوں کا بھی ذکر تھا، اور انہیں کچھ وہ معمولی چوٹیں آئیں۔ جی، لیکن دلچسپ بات یہ ہوئی کہ جب میڈیکل رپورٹ آئی تو پولیس نے کہا کہ بھئی یہ زخم تو ایسے نہیں ہے کہ یہ قابل دستاندازی جرم بنتا ہو، یعنی کوگنیزیبل آفینس، تو اس لیے انہوں نے باقاعدہ ایف آئی آر درج نہیں کی۔ اچھا، یہیں پر قانون کا ایک بہت بنیادی نقطہ سامنے آتا ہے۔ ضابطہ فوجداری کی دفعہ 155 وہ بالکل واضح کہتی ہے کہ اگر پولیس کو کسی غیر قابل دستاندازی جرم کی اطلاع ملے نا، تو پولیس آفیسر کیا کرے گا؟ وہ اس اطلاع کا خلاصہ رجسٹر میں لکھے گا اور اطلاع دینے والے کو سیدھا متعلقہ مجسٹریٹ کے پاس بھیج دے گا۔ اچھا، اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ پولیس وہ مجسٹریٹ کے خاص حکم کے بغیر ایسے معاملے میں تفتیش شروع ہی نہیں کر سکتی۔ تو پھر اس کیس میں کیا ہوا؟ مسٹر حسن تاج مجسٹریٹ کے پاس نہیں گئی؟ جی نہیں، وہ مجسٹریٹ کے پاس جانے کے بجائے انہوں نے دفعہ 22A اس کی شک نمبر 6 VI اس کے تحت جسٹس آف پیس کو درخواست دے دی۔ اور جسٹس آف پیس نے پولیس کو کارروائی کی ہدایت دے دی؟ جی ہاں۔ تو یہاں کیا غلط ہوا؟ یہ تو ایک متبادل راستہ لگتا ہے شاید۔ نہیں، یہی تو کیس کا آپ سمجھے مرکزی نقطہ ہے۔ دیکھیں، دفعہ 22A جو ہے وہ جسٹس آف پیس کو اختیار دیتی ہے، لیکن کن معاملات میں؟ جب پولیس کسی قابل دستاندازی جرم میں FIR درج نہ کر رہی ہو، یا تفتیش ٹھیک نہ ہو رہی ہو، یا تفتیش کسی اور کو دینی ہو، ان معاملات میں وہ پولیس کو ہدایات دے سکتے ہیں۔ اچھا، لیکن یہاں مرکزی نقطہ یہ ہے کہ یہ اختیارات قابل دستاندازی جرائم کے لیے ہیں۔ غیر قابل دستاندازی کے لیے قانون نے بالکل الگ راستہ بتایا ہے۔ وہ راستہ دفعہ 155 میں ہے اور اس کا اختیار صرف اور صرف مجسٹریٹ کو ہے۔ تو اس کیس میں جسٹس آف پیس نے وہ اختیار استعمال کر لیا جو قانوناً ان کا تھا ہی نہیں، اختیارات سے تجاوز کیا، اور عدالت نے فیصلے میں پرانے کیسز کا حوالہ بھی دیا، جیسے مسز ملکہ جان اور محمد شفیق والے کیسز۔ ان میں بھی یہی اصول طے ہوا تھا کہ بھئی غیر قابل دستاندازی جرم ہے تو مجسٹریٹ کی اجازت پہلے لینی ہوگی، اس کے بغیر پولیس کی تفتیش قانونی نہیں ہے۔ صحیح۔ اچھا، اس میں ایک اور بھی تو بحث تھی نا کہ کیا جسٹس آف پیس کے حکم کے خلاف ہائی کورٹ جایا بھی جا سکتا ہے یا نہیں؟ دفعہ 561A کے تحت کوئی محمد علی کیس کا بھی ذکر تھا شاید۔ جی ہاں، یہ سوال اٹھا تھا کہ جسٹس آف پیس کے یہ احکامات انتظامی ہیں یا عدالتی نوعیت کے، لیکن سپریم کورٹ کے ایک بڑے بینچ نے بعد میں یہ بات بالکل صاف کر دی۔ انہوں نے کہا کہ بھئی دفعہ 22A(6) کے تحت جو جسٹس آف پیس کام کرتے ہیں نا، وہ صرف انتظامی نہیں بلکہ نیم عدالتی، کوازی جوڈیشل ہیں۔ نیم عدالتی؟ وہ کیسے؟ وہ ایسے کہ حکم دینے سے پہلے درخواست کو دیکھا جاتا ہے، کبھی کبھی پارٹیوں کو سنا بھی جاتا ہے، اور پھر سوچ سمجھ کر فیصلہ دیا جاتا ہے۔ تو چونکہ یہ نیم عدالتی کام ہیں، اس لیے ان احکامات کے خلاف ہائی کورٹ میں 561A کی درخواست بالکل سنی جا سکتی ہے۔ اچھا، یہ تو بہت اہم وضاحت ہے۔ تو پھر آخر میں ہائی کورٹ نے کیا فیصلہ سنایا اس کیس میں؟ ہائی کورٹ کا فیصلہ بالکل سیدھا تھا۔ انہوں نے کہا کہ بھئی کیونکہ دفعہ 155 کے لازمی طریقہ کار پر عمل نہیں ہوا، یعنی غیر قابل دست اندازی جرم میں میجسٹریٹ سے اجازت نہیں لی گئی، اس لیے جسٹس آف پیس کا وہ جو حکم تھا مورخہ 8 نومبر 2016 کا، اور اس حکم پر جو بھی کارروائی ہوئی وہ سب غیر قانونی ہے اور اسے کالعدم قرار دے دیا گیا۔ تو
اس سارے جائزے کا خلاصہ یہ نکلا کہ قانونی نظام میں ہر ادارے کا اپنا ایک دائرہ ہے۔ پولیس، جسٹس آف پیس، میجسٹریٹ، سب کے اپنے کردار ہیں، اور خاص طور پر جب جرم غیر قابل دستاندازی ہو تو میجسٹریٹ کا کردار بہت اہم ہے۔ اجازت وہیں سے لینی ہے۔ جی، اس کیس سے تو یہ لگتا ہے کہ صحیح قانونی دروازہ کھٹکھٹانا کتنا ضروری ہے۔ غلط جگہ چلے گئے، جیسے یہاں جسٹس آف پیس کے پاس، تو سالہ وقت بھی ضائع ہوا اور کارروائی بھی شروع سے ہی غلط ہو گئی۔ بالکل۔ یہ کیس یہی یاد دلاتا ہے کہ اختیارات کا استعمال بس قانون کے مطابق ہی ہونا چاہیے۔ ذرا سی طریقہ کار کی غلطی اور سارا معاملہ ہی ختم۔ یہ عام شہری کے لیے بھی ایک سبق ہے کہ کم از کم یہ تو پتہ ہو کہ کس معاملے میں کہاں جانا ہے۔ اور آخر میں ایک سوال ہمارے سننے والوں کے لیے چھوڑ جاتے ہیں۔ جب قانون اتنا واضح ہے، جیسے ہم نے دیکھا دفعہ 155 اور دفعہ 22A میں، تو پھر عملی طور پر ایسی غلطیاں کیوں ہوتی ہیں؟ کیا یہ ٹریننگ کی کمی ہے، کام کا بوجھ ہے، یا وہ اختیارات کے حدود ٹھیک سے سمجھی نہیں جاتی؟ اور ان سب کا اثر عام آدمی کے انصاف تک پہنچنے پر کیا پڑتا ہے؟